یہ جو ہم کہتے ہیں تزکیہ قلب، اس کا مطلب کیا؟ دل کو سنوارنا، دل کو سجانا، دل کو پاک کرنا۔ اگر تزکیہ نفس کہیں تو نفس کو درست کرنا، نفس کو پاک کرنا، نفس کو جلا بخشنا۔ جو اس کا اصل مادہ ہے اس سے دو طرح کے الفاظ بنتے ہیں، اور دونوں کا مفہوم اگرچہ کہ قریب قریب ہے، لیکن اس مفہوم سے ایک نقطہ نکلتا ہے جو بھی اس وقت عرض کرنا ہے۔ زکا یزکو کہتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کا بڑھ جانا، اور زکا یزکی اس کا مفہوم ہے پاک کرنا، نفس کو، قلب کو درست کرنا۔ ان دونوں پہ غور کرنے سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے جس میں دو طرح کا مفہوم ہے، کچھ چیزوں کے اضافے کا اور کچھ چیزوں کو دور کرنے کا۔ جب آپ کہتے ہیں اس چیز کو درست کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خامیوں کو نکالنا ہے، اس کے عیوب کو ختم کرنا ہے۔ اور زکا یزکو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ اسی سے یہ بات نکلی ہے کہ تزکیہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، تزکیہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تخلیہ اور دوسری تحلیہ۔ جو اس کا اصل مادہ ہے، چونکہ اس میں یہ بات موجود ہے، کسی چیز کا بڑھنا اور کسی چیز کا درست ہونا، ان دونوں چیزوں کے پیش نظر تزکیے کا مفہوم یہ مقرر ہوگا کہ کچھ چیزیں انسان کو اپنے اندر سے نکالنی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کو اپنے اندر لانی ہیں۔ چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا یہ ہے تخلیہ۔ تخلیہ اپنے اندر سے عیب نکالنا، خامی نکالنا، کمزوری نکالنا۔ اور تحلیہ کہتے ہیں آراستہ ہونا، مزین ہونا، یعنی اپنے آپ کو بھلی باتوں اور مفید چیزوں سے آراستہ کرنا۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھاؤں تو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ تخلیہ کا مطلب ہے اپنے اندر سے خامیوں کو دور کرنا، اور تحلیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو خوبیوں سے آراستہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تزکیہ یہ دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اب سنیے، قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ آیا کہ قد افلح من زکاہا۔ دھیان سے سنیے، 11 قسم کھائی گئی۔ کتنی قسم ہے؟ 11 قسم ہے، ایک دو نہیں۔ قرآن مجید میں اتنی قسمیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ ہیں، اس کے علاوہ کسی مقام پر اتنی قسمیں ایک ساتھ نہیں۔ 11 قسم کھائی گئی ہے اور اس کے بعد ایک بات بیان ہوئی۔ یہ ہوتا کہ 11 قسم کھاتے اور 11 بات بیان فرماتے، لیکن 11 قسم کھائی ہے اور بات ایک بیان فرمائی۔ وہ بات کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا
وقد خاب من دسّر، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، اور وہ ناکام ہوگا جو اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر سکے گا، اس کی صلاحیت کو پہچان نہیں سکے گا، اسے مٹی میں ملا دے گا، وہ ناکام ہوگا۔ وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا۔ غور کیجیے، 11 قسم کھا کر ایک بات بیان ہوئی، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، اپنے آپ کا تزکیہ کرے گا۔ لیکن عجیب ہے، جس قرآن میں 11 قسم کھا کر یہ کہا کہ وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، اسی قرآن میں سورہ نجم میں ارشاد ہے لا تزکوا انفسکم، وہاں آیا قد افلح من زکاہا، اور یہاں کہا لا تزکوا انفسکم، وہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ پاک کر لیا۔ یہاں کہا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو کا تزکیہ نہ کرو، لا تزکوا انفسکم۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، یہاں کہہ رہا ہے لا تزکوا انفسکم۔ اس سے ایک بہت گہرا مفہوم نکلتا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ سنو، وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، لیکن یاد رکھو کہ وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کرے اور پھر اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگے، وہ تزکیے کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے لا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کو پاک تو کرو لیکن پھر اپنے آپ کو پاک صاف نہ بتلاؤ۔ لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی ظاہر نہ کرو کہ ہم ایسے ہو گئے، ہم ویسے ہو گئے، ہمارے اندر یہ خوبی آ گئی، ہمارے اندر وہ خوبی آ گئی۔ اسی لیے ایک مرتبہ عجیب تعبیر میرے ذہن میں آئی کہ تزکیہ در حقیقت عدم تزکیہ کا نام ہے، تزکیہ در حقیقت عدم تزکیہ کا نام ہے۔ جو ہمارے عام بھائی ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی، نہ سمجھ پائیں میری روح کو ایصال ثواب کر دیں، باقی جو لوگ اہل علم ہیں وہ سمجھ لیں، ہر بات سمجھ لینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو تزکیہ عدم تزکیہ کا نام ہے، یعنی انسان اس وقت پاک ہوگا جب اسے اپنی پاکی کا نہ احساس ہو نہ اس کا اظہار ہو۔ یہ انسان اس وقت پاک ہوگا جب وہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ آیت آئی ہے اچھے کام کرنے والوں کے بارے میں آئی ہے کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قلوبہم وجلۃ، دل ڈرے ہوئے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، دل بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے نا، ہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون، جو بدکاری کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، مطلب برا عمل کرتے ہیں
اور ڈر لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، برا عمل کرتے ہیں اور خوف ہوتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، تو عمل کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں، تو یہی سب برا عمل کرتے ہوں گے نا، تب تو ان کو ڈر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یا بنت الصدیق، روایت کے الفاظ ہیں لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، یہ مطلب نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم، یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو رد فرما دے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ عمل کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں، یہ نہیں کہ برا عمل کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ ڈر ستاتا ہے کہ ہماری کسی خامی کی وجہ سے ہمارا عمل اللہ رد کر دے، اللہ ہمارے عمل کو مردود ٹھہرا دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، عید کے دن اندر کوٹری میں چلے گئے اور رو رہے ہیں، لوگ آئے ملاقات کے لیے، دیکھا رو رہے ہیں، صحابہ تھے ملاقات کرنے والے، تو عید کے دن روتا ہوا دیکھ کر صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اس عظیم صحابی اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو فرحت و مسرت کا دن ہے، آج تو ہمارے لیے انعام کا دن ہے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے صدقہ خیرات کیا، ہم نے اچھے عمل کیے، اللہ کی توفیق سے آج انعام میں یہ دن ہم کو ملا، تو یہ تو خوشی کا دن ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا کہ یقیناً ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے ذکر کیا، لیکن مجھ کو اس پر رونا آ رہا ہے، میرا خوف اس بات سے ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہوا یا رد کر دیا گیا، رونا اس بات پر ہے، خوف اس بات پر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کتنے فضائل ان کے ہیں، کتنے اونچے درجے کے انسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی شخص ہے۔ آپ نے ایک دن صبح پوچھا، صبح کے وقت میں آپ نے پوچھا من اصبح منکم صائما، آج کون تم میں سے روزہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں روزہ ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے فقیر کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے، میں نے۔ آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ صبح پوچھ رہے، انہوں نے کہا میں نے، مجھے معلوم ہوا تھا فلاں صاحب بیمار ہیں، فجر کے لیے آنے لگا تو پہلے ان کی عیادت کی، پھر نماز کے لیے آنے لگا۔ تم میں سے کس نے عیادت کی؟ صرف حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ حضرت نے فرمایا یہ خصلتیں جس شخص میں بھی جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا، یہ خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ان کو ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا اپنی حیات میں، لوگوں نے کہا رقیق القلب ہیں، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، حضرت نے پھر انہی کا نام لیا، پھر انہی کا نام لیا۔ آخر میں جب لوگوں نے کہا حضرت عمر کو کہہ دیں، وہ مضبوط دل کے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں تم کہتے ہو ابو بکر کے علاوہ میں کسی کو نماز کے لیے کہوں، سنو اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو سکے، کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے، لیکن یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور کھینچ رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں ھذا الذی اوردنی المہالک، اسی زبان نے مجھ کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، اسی زبان نے مجھ کو برباد کر دیا ہے۔ ھذا الذی اوردنی المہالک، یہی زبان ہے جو مجھ کو تباہ کر رہی ہے، مجھ کو برباد کر رہی ہے۔ احتساب دیکھیے، اپنے بارے میں احساس دیکھیے، یہ نہیں کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، نہیں، دل سے یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ راستے سے گزرتے تھے اور درخت پر چڑیا کو چہچہاتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، چہچہاتا شاخ پہ بیٹھتا، اڑ جاتا اور پھر مر جاتا اور مجھ پر کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، کاش پرندہ ہوتا۔ احساس اس درجے کا ہے، اور اپنی نفی ہے، اپنی نفی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اس وقت ہم سب کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ بیماری ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہونا، اپنی خوبیوں کو اپنا کمال سمجھنا۔ افسوس ہماری خانقاہوں میں بھی یہ بیماری گزری۔ خانقاہ تو اس لیے تھی کہ ہم نفس کو مٹا دیں، ہم تواضع اور عبدیت کا پیکر بن جائیں، ہمارے اندر سے یہ خیال نکل جائے کہ ہم کچھ ہیں، ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہم کچھ نہیں، ہماری ذات کچھ نہیں، ہماری کوئی خوبی نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، کچھ نعمت اگر ہے وہ بھی اللہ کا عطیہ ہے، ہمارا کوئی اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، خدا نے عطا کیا ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے دلوں کو تباہ کر رہی ہے، کبر، فخر، اپنے اعمال پر مغرور ہونا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا کچھ ہم کو عزت مل گئی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے بہت بڑے مفسر ہیں، جو تفسیر کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہزاروں اقوال ان کے مختلف تفاسیر میں ملتے ہیں۔ اگر وسعت نظر ہے تو لوگ جانتے ہیں، بار بار ان کے اقوال آتے ہیں۔ بہترین زبردست انسان، اپنے تجربے کی ایک بات انہوں نے نقل کی، وہ سناتا ہوں، عجیب۔ ارشاد فرمایا دل کو بگاڑنے والی، دل کو تباہ کرنے والی، دل کو برباد کر دینے والی سب سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں، ایک تکبر ہے اور دوسرے جھوٹ ہے۔ ان سے زیادہ دل کا نقصان کسی چیز سے نہیں ہوتا ہے، تکبر اور جھوٹ دل کو بگاڑ دینے والی، اس سے خطرناک چیز میں نہیں جانتا۔ یہ ارشاد فرمایا سب سے زیادہ دل کو جو بگاڑ رہی ہے چیز، وہ کبر ہے اور کذب ہے، تکبر ہے اور جھوٹ ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ الحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محقق، اور اپنے آپ کو انہوں نے بعد کے دور میں بالکل مٹا دیا، لیکن جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ جب پہل آئے حضرت سے کہنے لگے مجھ کو کچھ نصیحت فرما دیجیے، ان کی بھی تواضع دیکھی۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو میں کیا نصیحت کروں، بس اللہ نے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا اپنے آپ کو مٹا دیں، یہ اصل چیز ہے۔ بس علامہ سید سلیمان ندوی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس لیے کہ جو لوگ علم اور تحقیق اور واعظ و نصیحت کے میدان میں ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے،
اس لیے کہ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، لوگ ان کو مان رہے ہیں، ان کے دل کے فساد کے زیادہ اسباب جمع ہیں۔ ذرا نگاہ چوکی نہیں اور برباد ہوئی آخرت، ذرا نگاہ چوکی نہیں اور انسان کی منزل نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ ہم کو زیادہ خطرہ ہے، ہمارے لیے زیادہ پریشانی اور مصیبت ہے۔ اپنے آپ کو مٹا دینا یہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور مرشد کی صحبت اور مخلصانہ ان کی خدمت اور ان سے ربط اور تعلق، یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو اندر سے فنائیت اور عبدیت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ یہی اس راہ کا کمال ہے کہ انسان چاہے شہرت کی اور علم کی بلندیوں تک پہنچ جائے، آسمان تک اس کا قد بلند ہو جائے، تب بھی تربیت پائے ہوئے انسان کے قدم زمین پہ رہتے ہیں۔ وہ کبھی خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہوگا، وہ چاہے کتنی ہی اونچائی پہ چلا جائے لیکن رہے گا زمین پہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں اس سفر سے جو لوٹا ہوں، تانا بھون بھی حاضر ہوا تھا، وہاں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی خانقاہ میں بھی مجلس تھی، اور وہاں رات کو رہا۔ حضرت حاجی امداد اللہ معاذ المکی کی خلوت گاہ ہے، اس میں بھی وقت گزارا اللہ کی توفیق سے۔ حضرت حکیم الامت کا مصلی ہے، نہایت خستہ ہو گیا ہے، بہت قدیم بوسیدہ۔ خانقاہ والوں نے مجھ پر نوازش کی کہ مصلی میرے حوالے کر دیا کہ آپ پڑھیں، نماز پڑھیں، حالانکہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اور وہاں حضرت حکیم الامت کا خوب ذکر خیر ہوتا رہا۔ ایک عجیب قصہ وہاں کے جو ابھی بزرگ ہیں صاحب سجادہ، انہوں نے سنایا، کافی معمر ہیں، 77-78 برس کی عمر ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں تھانہ بھون میں ایک ٹانگے والے تھے اور خانقاہ سے ان کا ربط ضبط بھی بہت تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ کو واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں نے خود دیکھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمت میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت مدنی خود بہت بڑے بزرگ تھے، بہت صاحب علم بھی، صاحب دل بھی۔ برسوں انہوں نے روض اطہر کے سامنے بیٹھ کر حدیث شریف پڑھائی ہے، اور اللہ نے ان کو بہت بلند روحانی مقام عطا کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ان میں تواضع بھی بہت، عاجزی بھی بہت۔ اچھا، آزادی کی لڑائی کے سلسلے میں ان دونوں بزرگوں کے درمیان اختلاف بھی ہو گیا، بہت لمبی اس کی داستان ہے، لیکن اختلاف ہوا اور بہت شدید اختلاف ہوا۔ دونوں بزرگ اور ان کے حلقے دونوں میں بہت کشیدگی ہو گئی اور اختلاف بھی دن بدن بڑھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اختلاف بھی کرتے تھے تو نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، للہیت کی بنیاد پر۔ تو اس لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو برا کہنے لگیں اور مخالفت شروع کر دیں، نہیں، دونوں اللہ والے تھے۔ اور حضرت مدنی تشریف لے جاتے تھے حضرت تھانوی کے یہاں، اور حضرت تھانوی کا بھی آپ اونچا مقام جانتے ہیں کہ کیسے بڑے شخص ہیں، علم میں، عمل میں اور وعظ و ارشاد خلق میں بہت بلند پایا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب کہ اختلاف ہو چکا تھا
حضرت مدنی تشریف لائے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کو لے کر خانقاہ آئے۔ خانقاہ میں دونوں بزرگ داخل ہو گئے۔ حضرت تھانوی کے یہاں اصول ضابطے بہت تھے، بہت اصول ضابطے تھے، اور جہاں کسی نے ضابطہ توڑا اس کی خیریت نہیں۔ آپ لوگ تو شکر ادا کیجئے کہ ماشاءاللہ یہاں خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کے یہاں اگر جاتے ہیں اللہ کے کرم سے سوائے 10-20 کے کوئی نہیں رہ جاتا، سب بوریا بستر اٹھاؤ اور جاؤ۔ سبحان اللہ، سختی تھی اور بہت پابندی، اور سب ضابطے لکھے ہوئے تھے۔ جب میں لکھ رہا ہوں کوئی قریب نہ آئے، جب میں ٹہلنے کے لیے نکلوں کوئی پیچھے نہ چلے، وظیفہ پڑھوں کوئی میرے پیچھے آ کے نہ بیٹھے۔ ایک صاحب ایک دفعہ آئے خانقاہ میں، جوش میں دیکھا حضرت وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سوچا برکت حاصل ہوگی، حضرت کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے وظیفے میں۔ تھوڑی دیر حضرت نے برداشت کیا، لیکن پھر برداشت ہوا نہیں، تو حضرت اٹھے اپنی جگہ سے، ان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ بیچارے گھبرائے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا تم کیوں بیٹھے تھے؟ کہا فیض و برکت حاصل کرنے کا، میں بھی حاصل کرنے۔ اللہ کے بندے بوجھ ہوتا ہے طبیعت پہ، جب لکھا ہوا ہے کہ جب میں ذکر کروں وظیفہ کروں کوئی آ کے نہ بیٹھے، ہدایت پہ عمل کروں۔ بہت ان کے ہاں ہر چیز کا ضابطہ تھا۔ سبحان اللہ، کیسے باوصول آدمی تھے، سبحان اللہ۔ کسی کو بیعت بھی نہیں کرتے تھے جلدی، کوئی آیا اور کہتا حضرت بیعت کر لیجیے، خود حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے بیعت کی درخواست کی، فرمایا جب تک مناسبت نہیں ہوتی ہے بیعت نہیں کرتا، آپ خطوط لکھیے، اور کم از کم 25 خط لکھیں گے تب پھر غور کروں گا کہ بیعت کرنا ہے۔ لیکن اصول کے ساتھ نرمی اور محبت دیکھیے، ارشاد فرمایا 25 خط اگر آپ کل دوپہر تک بھی پورے کر لیں تب بھی شرط پوری ہو جائے گی، لیکن بغیر مخاطبت کے اور بغیر مناسبت کے بیعت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، بہت بااصول آدمی تھے۔ مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، اور جب مجلس میں ہوتے تھے کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑا رہے، ورنہ اس سے بھی طبیعت اتنی نفیس تھی اور نازک کہ اس کا بھی اثر ہو جاتا تھا۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ سنایا، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ حضرت سے ملنے کے لیے گئے، حضرت سہدری میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے، تصنیف کا وقت تھا، وہ آ گئے اور کھڑے رہے۔ حضرت کے ہاں اصول تک ہے جب لکھ رہا ہوں کوئی نہ آئے، وہ کھڑے رہے، حضرت نے بھی توجہ نہیں فرمائی۔ جب تھوڑا دیر وقت گزر گیا بیٹھ گئے، حضرت نے پوچھا کیوں بیٹھ گئے؟ وہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ پھر بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا آپ کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے میرے سر میں درد ہو گیا، سر میں میرے درد ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، بادشاہوں سے بھی زیادہ نازک طبیعت پائی تھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن لطیفے بھی خوب ہوتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں تھے، کچھ بیان فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا، آم کا ٹوکرا لے کے آیا حضرت کو نذرانے میں پیش کرنے کے لیے۔ حضرت نے توجہ نہیں دی، بیان کر رہے تھے، وہ بھی کھڑا رہا، اور اس کے کھڑے رہنے سے تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بوجھل ہونے لگی، اور وہ بھی تھکنے لگا، اتنی دیر سے کھڑا تھا، تو کہنے لگا کہاں رکھوں؟ حضرت نے کہا میرے سر پہ۔ اس نے کہا لا کے رکھ دیا سر پہ، سمجھا پیر جی کا حکم ہے، تو حضرت کے مجلسی میں لا کے سر پہ رکھ دیا۔ لیجیے، اللہ اللہ اللہ۔ خیر، جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ضابطہ تھا کہ میرے جوتے کوئی اٹھائے نہیں۔ جب وہ تشریف لاتے تھے تو
جب داخل ہوتے تو مڑ کر خود بائیں ہاتھ سے جوتا اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تھے۔ تو اس دن جب یہ دونوں بزرگ آئے، حضرت تھانوی اور حضرت مدنی، دونوں ہی خدام دور کھڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں آئے تو حضرت تھانوی نے جوتا اتارا اور اوپر چڑھے خانقاہ میں، اور پھر معمول کے مطابق پلٹے جوتا اٹھانے کے لیے، تو اتنی دیر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی جوتیاں اٹھا لی۔ حضرت مدنی ویسے ہی نہایت متواضع انسان تھے، انہوں نے حضرت کی جوتیاں اٹھا لی۔ تو یہ سنانا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا اختلاف تھا، دونوں معاصر بزرگ ہیں، حضرت مدنی عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے ہاتھوں میں اپنی جوتیاں دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ آج مجھ کو اپنی نجات کی امید ہو گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکوں گا کہ تیرے ایک مقبول بندے نے میری جوتیاں اٹھائی تھیں، مجھ کو اپنی نجات کی امید ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، اخلاص دیکھیے، عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے۔ یہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے پیر ہیں، اللہ کو انسان ہم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے 1000 کتاب لکھی ہے اور ہمارا ایسا عمل، ہمارا ویسا عمل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اوراد و اذکار کے علاوہ روزانہ جب صبح نکلتے تھے چہل قدمی کے لیے تو روزانہ 5 پارے معمولاً تلاوت فرماتے تھے، ورنہ 1 منزل تلاوت کرتے تھے۔ چہل قدمی کے دوران تلاوت کا معمول مکمل فرماتے، روز کا معمول تلاوت کا، اور جو اوراد، اذکار، عبادات، معمولات تھے وہ علاوہ ازیں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں، اپنے بارے میں کوئی بڑائی کا احساس نہیں، بالکل اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے۔ اور ہمارے سب بزرگوں کا یہی رنگ رہا ہے، اور تصوف یہی سکھاتا ہے۔ تصوف خدا بننا نہیں سکھاتا ہے، بندہ بننا سکھاتا ہے۔ تصوف زمین پر بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جینا سکھاتا ہے۔ تصوف سر اٹھا کر زندگی گزارنا نہیں سکھاتا، سر جھکا کر زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ تزکیہ اصل جو جوہر ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو آج بیماری ہمارے اندر گھس گئی ہے، جو ہمیں تباہ کر رہی ہے، یہ کبر ہی تو ہے۔ کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیا، بس ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کا تکبر کا بت ہمیں بے چین کر دیتا ہے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسا کیسے کہا، اب تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کسی نے ہماری مخالفت کر دی، بس ہمارے اندر آگ لگ گئی۔ کسی نے ہمارے متعلق کوئی تبصرہ کر دیا، اب ہم اس کو قیامت تک معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب تکبر کی نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خوب اشراق، تہجد اور چاش توابین پڑھ رہے ہیں، 1000 گانے کی تسبیح روز گھما رہے ہیں، اور اس کے بعد دل کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ ہم کو دوسروں کی بات برداشت نہیں، ہمارے اندر اپنے بارے میں بہت اونچے اونچے خیالات اور فلاں، تو یہ علامت ہے کہ ہماری محنت ہم کو اللہ تک نہیں پہنچا رہی ہے، عبادتیں ہمارے نفس کی غذا بن رہی ہیں۔ جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ عبادت کی کثرت ہمیں غرور میں مبتلا نہ کرتے۔ جعفر ابن زید، ان کے بیٹے حماد ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور والد کا بیان یہ ہے
کہ جہاد کے لیے ایک لشکر میں ہم روانہ ہوئے اور کابل کی طرف ہمارا سفر ہو رہا تھا، اور لشکر میں اور لوگوں کے علاوہ ایک بڑے بزرگ بھی تھے، صلاح ابن اشیم، بہت بڑے اللہ والے، اور عبادت اور ذکر و تلاوت میں ان کا پایہ بہت بلند تھا اور مشہور تھا کہ یہ شب بیدار انسان ہے اور مستجاب الدعا ہے، اور جہاد کا بھی ان کو ذوق تھا۔ یہ نہیں کہ صرف خانقاہ میں مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے تھے اور دشمنوں سے لڑائی لڑتے تھے۔ یہ بھی جہاد کے سفر کا قصہ ہے۔ آپ غور کیجئے، جہاد میں جا رہے ہیں، اس زمانے کا سفر کتنا مشکل ہوتا تھا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد اب تھک تھکا کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو جعفر ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ ان کے بارے میں رات کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ نہایت عبادت گزار انسان ہیں، ذرا دیکھنا چاہیے کہ رات کی عبادت کا ان کے معمول کیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں آج سوؤں گا نہیں، بلکہ بستر پہ لیٹ جاؤں گا اور انتظار کروں گا، اس لیے کہ یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ عبادت میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے کوئی عبادت ہی نہیں کی۔ صبح بستر پہ اس طرح ملتے ہیں جیسے رات بھر آرام کرتے رہے ہیں، بالکل اطمینان سے سوتے رہے ہیں، حالانکہ رات کو جاگتے ہیں۔ چنانچہ وہ چپ چاپ بستر پہ لیٹے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب سب لوگ سو گئے، ویسے ہی سب تھکے ہوئے تھے دن بھر کے سفر سے، سو گئے، اور یہ بھی بستر پہ بالکل اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے گہری نیند میں۔ لیکن جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ سب سو گئے، بس وہ چپکے سے بستر سے اٹھے، اور ہمارا قیام، ہمارا پڑاؤ جہاں ہوا تھا جنگل کے قریب کا علاقہ تھا، چپکے سے یہ اٹھے، وہاں عبادت میں مشغول نہیں ہوئے، بلکہ قریب میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت سارے درخت تھے، جنگلی علاقہ، وہاں چلے گئے، ان درختوں کے بیچ میں وہاں جا کر انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہوئے، اور بہترین نماز وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کہیں سے ایک شیر دہاڑتا ہوا آ گیا، اور میں تو ڈر کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور میں نے یہ خیال کیا کہ یہ شیر تو ان کو کھا جائے گا، لیکن وہ شیر قریب آیا اور وہ نماز میں اسی طرح مشغول رہے، توجہ بھی نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، جب وہ سجدے میں گئے، یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں گئے اور شیر قریب میں کھڑا ہوا تھا، تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ جیسے ہی یہ سجدے میں جائیں گے شیر ان کو اپنا نوالا بنا لے گا، لیکن شیر اسی طرح کھڑا رہا۔ اور پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو شیر کی طرف دیکھا اور کہا ایھا السبع اطلب رزقک من مکان آخر، ارے شیر میاں اپنا رزق کہیں اور جا کے تلاش کر لو، اپنا رزق کہیں اور جا کر ڈھونڈو، جاؤ کہیں اور تلاش کرو۔ کہتے ہیں بس اتنا جملہ وہ اس شیر نے سنا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مطیع و فرمانبردار غلام ہے، اور وہ واپس ہوا اور دہاڑ رہا تھا کہ اس کی دہاڑ سے جنگل گونجتا تھا، اور واپس چلا گیا، اور یہ اپنی نماز میں پھر مشغول ہو گئے۔ صبح تک میں دیکھتا رہا، تہجد کا وقت جب ہوا تو نماز سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اتنے پیارے الفاظ میں اللہ کی تعریف کی کہ قسم بخدا میں نے خدا کی حمد کے ویسے الفاظ نہیں سنے تھے، اور میں ان حمد و ثنا کے کلمات کو سن کے مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ اور جب اللہ کی تعریف کر چکے، اب یہ جملہ سنیے گا، ایک انسان جو نہایت درجہ عبادت گزار ہے، جس کو خدا نے واضح اور جلی کرامات سے نوازا ہے، جس کا مقام نہایت بلند ہے، جو رات رات بھر عبادت کرتا ہے، اب بھی ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہا ہے،
تہجد کے وقت دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا اے اللہ تجھ کو تیری عزت کا واسطہ، تجھ کو تیری محبت کا واسطہ، تو بس مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور مجھ جیسا گنہگار یہ جرت نہیں کر سکتا کہ تجھ سے جنت کا سوال کرے، بس اتنی گزارش ہے کہ دوزخ سے بچا لے، دوزخ سے حفاظت فرما۔ اللہ 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 اللہ، مجھ جیسا گنہگار اس کی جرت نہیں کر سکتا کہ تجھ سے جنت کا سوال کرے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کیفیت اصل کمال کی کیفیت ہے، اور یہی عبدیت اور تواضع اور عاجزی انسان کو نہایت بلندی پر لے جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بس تو مجھ کو دوزخ سے بچا لے، مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا سیاہ کار اس کی جرت نہیں کر سکتا کہ تجھ سے جنت کا سوال کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر دعا سے فارغ ہوئے فجر سے پہلے پہلے، کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ جلدی جلدی واپس لشکر میں آئے، اور لشکر میں آ کر بستر پر لیٹ گئے، گویا کہ رات کو آرام کر رہے تھے، اور جیسے ہی فجر کا وقت آیا یوں اٹھے گویا کہ بالکل حشاش بشاش ہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی تعب نہیں، کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں۔ اور میری حالت یہ تھی کہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے تھکن سے میرا جسم ٹوٹا جا رہا تھا، اور وہ بالکل حشاش بشاش، معلوم ہوتا تھا ساری رات بستر پہ گزاری ہے۔ اور لوگوں نے بھی جو دیکھا تو سمجھا کہ رات کو یہ سوئے تھے، اب فجر میں جاگے ہیں۔ یہ عبادت کی اخفا کا بھی اہتمام تھا، اور اللہ سے تعلق بھی کیسا، اور پھر عاجزی اور تواضع بھی کس درجے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بھی کمال عبدیت نصیب فرمائے، عاجزی کی بلندی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، جو اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم میں کون سی کیفیت آ رہی ہے؟ ہم میں عاجزی آ رہی ہے، یہ کبر آ رہا ہے؟ ہم میں کیا تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ اس پر دھیان دینا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں نے چند چیزوں کو، رسمی چیزوں کو اپنا معمول بنا لیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے یہ دیکھیے کہ قلب کے جذبات کیا ہیں، قلب کی کیفیات کیا ہیں، ہمارے اندر اپنے بارے میں احساسات کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اتنے برسوں میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ یہ اصل چیز ہے ٹٹولنے کی، احتساب کرنے کی، اس سے ہم غافل ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں اپنے اندر بھی بہت کمی پاتا ہوں، لیکن جب جاتا ہوں مختلف جگہوں پر اور ہمارے تصوف کے حلقے اور اس سے جڑے ہوئے لوگ دکھائی پڑتے ہیں، تو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے حلقوں میں، تصوف کے حلقوں میں انحطاط آ رہا ہے، گراوٹ آ رہی ہے۔ ہم لوگ اصل چیز کو شاید سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو اصل ہمارے بزرگوں کا طریق تھا وہ یہ نہیں تھا جس پر ہم چل رہے ہیں۔ وہ طریق یہ تھا کہ اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے آپ کو بالکل گرا دیں، اپنے آپ کو عام انسانوں کی سطح پہ لے آئیں۔ انا من المسلمین، بس میں ایک عام مسلمان ہوں، کوئی بڑا بول ہماری زبان سے نہ نکلے، کوئی تکبر ہمارے اندر نہ ہو، ہم کسی کے بارے میں تحقیر ہمارے دل میں نہ آئے کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ کمتر ہیں۔ نہیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ سے افضل سمجھیں۔ تصوف کی کتابوں میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، 60 سال تک
60 سال تک گرجا میں رہا، یعنی عبادت میں، ریاضت میں، محنت میں 60 سال تک محنت کی، عبادت و ریاضت کرتا رہا۔ پھر اس کو ایک خواب نظر آیا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہاری بستی کا فلاں موچی ہے، موچی جس کو بہت کمتر حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ جو جوتے گانٹتا ہے، جوتے درست کرتا ہے، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہا گیا کہ وہ جو فلاں موچی ہے وہ تم سے مقام میں بلند ہے، تم سے اونچا ہے، تم سے بہتر ہے۔ ایک رات کو خواب دیکھا، دوسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا، تیسری رات کو پھر یہ خواب دیکھا۔ تب اس کو خیال ہوا کہ ضرور اس میں کچھ بھید ہے، کوئی راز ہے۔ اس نے اس موچی کو تلاش کیا، گیا، اس سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے پاس کون سا عمل ہے کہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تمہاری عزت بہت اونچی ہے، کون سا عمل کرتے ہو، کون سی عبادت کرتے ہو؟ تو اس موچی نے کہا میں کیا، میں تو نہایت حقیر انسان ہوں، میں تو نہایت کمتر انسان ہوں، میں تو نہایت گنہگار انسان ہوں، بس اللہ تھوڑی توفیق دے دیتا ہے، کچھ عمل کر لیتا ہوں۔ البتہ میرے اندر یہ بات ہے کہ میرے پاس سے جو بھی شخص گزرتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے یہ جنتی ہے اور تو جہنمی ہے، یہ جنتی ہے اور تو جہنمی ہے، یہ جنت میں جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جو انسان بھی گزرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو جاہل ہو، میرے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ جنتی ہے میں جہنمی، یہ جنتی ہے میں جہنمی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، بس یہی چیز تھی جس نے اس موچی کو اس بنی اسرائیل کے 60 سال کے عبادت گزار سے اونچے مقام پہ پہنچا دیا۔ 60 سال تک جو ریاضت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس سے بھی بلند مقام اس انسان کا ہو گیا جو دل سے عاجزی کی راہ پہ چل رہا ہے، جو تواضع اختیار کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو نیچا سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے اپنے بارے میں بدگمان رہنا، دوسروں کے بارے میں خوشگمان رہنا، دوسروں کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ یہ نہیں کہ ذرا کوئی بات ہو گئی بس ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئے، یہ نہیں کہ ذرا کوئی معاملہ ہو گیا اور ہم اپنے اندر کے کبر کی وجہ سے اپنے دل کو مزید تباہ کرنے لگ گئے۔ نہیں، بعض بزرگوں کے بارے میں تو یہ بات ملتی ہے، کوئی ان کے بارے میں کچھ غلط کہتا تھا، اب لوگ کہتے تھے آپ وضاحت کر دیں، آپ اس بات کی صفائی دے دیں۔ وہ کہتے تھے ہم کو شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی صفائی دیتے پھریں، ہم کو شرم آتی ہے، ہمارے اندر اس سے زیادہ کمزوری ہے، اس سے زیادہ ہمارے اندر گناہ ہے، اس سے زیادہ ہمارے اندر خامی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت بکر ابن عبداللہ مزنی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، عرفات کے میدان میں تھے، اور ہزاروں لوگ عرفات کے میدان میں حج کرنے والے، ہزاروں لوگ حج کے میدان میں۔ اس وقت ان کے دل کی حالت کیا تھی وہ ان کے جملے سے ظاہر ہوتی ہے۔ عرفات میں جتنے لوگ تھے دعا میں، ذکر میں مشغول، ان کو دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے اللہ اللہ، میرا گمان ان سب کے بارے میں یہی ہوتا کہ تو نے ان کو بخش دیا ہے، اگر مجھ جیسا گنہگار ان میں موجود نہ ہوتا، میرا یہ گمان ہوتا تو نے سب کو معاف کر دیا، اگر میں موجود نہ ہوتا، میری مجھ جیسے گنہگار کی شرکت، مجھ جیسے سیاہکار کی شرکت، یہ ان کی مغفرت میں بھی رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ احساس ہے، حالانکہ کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، اتنے اونچے درجے کے اللہ والے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ہرمز العارج یہ بھی بزرگ ہیں، کبھی کہتے تھے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مخاطب کر کے اپنے نفس کو ڈانٹتے تھے، اپنے نفس کو پھٹکار لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان المنادی ینادی یوم القیامہ یا اہل خطیئت کذا قوموا
فأنت تقوم معهم یا اعرج، کہ قیامت کے دن منادی پکارے گا کہ فلاں گناہ کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ. تو ایک لنگڑے انسان عارج تھے، لنگڑے تھے، نام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے عبد الرحمن ابن ہرمز عارج. عارج عربی میں کہتے ہیں لنگڑے شخص کو. تو کہتے تھے کہ او لنگڑے انسان، ان گنہگاروں کے ساتھ تو بھی کھڑا ہوگا. پھر جب کہا جائے گا فلاں گناہ کرنے والے کھڑے ہو، ان کے ساتھ بھی تو کھڑا ہوگا. پھر کہا جائے گا کہ او فلاں گناہ کرنے والوں تم کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ بھی تو کھڑا ہوگا. او لنگڑے، تو نے کتنے گناہ کیے ہیں کہ ہر جماعت کے ساتھ تجھ کو کھڑا ہونا پڑے. اپنے نفس کو ملامت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کو تنبیہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، کہتے تھے اگر گناہ میں بدبو ہوتی، قسم خدا کی میرے قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. اگر گناہ میں بدبو ہوتی میرے قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. میرے اندر اتنی غلطیاں ہیں، اتنی خامیاں ہیں. اللہ اللہ اللہ. فضیل ابن عیاض اولیاء کے امام ہیں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام ہیں. کتنی بلندی تک پہنچے. ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ جس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، وہ ملاقات کے لیے، حضرت کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا. دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اندر سے پوچھا کون؟ وزیر نے کہا امیر المومنین آئے ہیں. ایک عرض کیا امیر المومنین کو مشفقین سے کیا مطلب، مشفقین سے کیا لینا دینا؟ ملاقات پسند نہیں فرمائی. وزیر نے کہا امیر المومنین ہیں اور جو حاکم ہوں ان کی اطاعت ضروری ہے، دروازہ کھول دیں. تب دروازہ کھولا اور اندر گئے، چراغ بجھا دیا، اندھیرے میں بیٹھے. اور بات چیت کے درمیان ہارون الرشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پڑ گیا. بس یہ فرمایا کتنے نرم ہاتھ ہیں، کاش دوزخ کے عذاب سے اور آگ سے بچ جائے. بس اتنا سننا تھا. ہارون الرشید آنسوؤں سے رویا، اتنا رویا کہ لوگوں کو ترس آنے لگا. اللہ اللہ اللہ. ایسے شخص ہیں کہ بادشاہ در پہ حاضری دے رہے، فلاں اور فلاں اور فلاں ان کے اوصاف بیان کروں، دیر ہوگی. صرف اتنا سن لیجئے، اولیاء کا کوئی تذکرہ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. کہاں ایک زمانہ تھا رہزنی ڈکیتی میں تھے، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اتنی بلندیوں تک پہنچے. سبحان اللہ. اب سنیے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک اور اس زمانے کے صاحب دل انسان تھے، وہ بھی طواف میں تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سے ان کی چادر پکڑی. وہ متوجہ ہوئے کون ہے پیچھے، تو دیکھا حضرت فضیل ابن عیاض ہے. اللہ. تب حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنانا تھا. ارشاد فرمایا کہ لو شفع اہل السماء فی و فیک، اگر آسمان والے یعنی اللہ کے فرشتے، نورانی مخلوق، آسمان والے اگر میرے تمہارے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں، مجھ کو یہ گمان ہے کہ ان کی سفارش رد کر دی جائے گی. ہمارا عمل ایسا ہے کہ سفارش رد کر دی جائے. ہم ایسے برے ہیں کہ سفارش ہمارے حق میں قبول نہیں ہو. اندازہ کیجیے، فضیل ابن عیاض ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آسمان والے ہمارے بارے میں سفارش کریں، اندیشہ ہے کہ سفارش قبول نہیں ہوگی، سفارش رد کر دی جائے. اللہ 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 اللہ. بزرگان دین، اولیاء کاملین، اہل علم، اہل فضل کے دل کی یہ کیفیت در حقیقت اصل کمال تھا جسے حاصل کرنا چاہیے، اور یہی راستہ ہے کامیابی کا. تصوف کی راہ پہ چل کے اگر ہم مغرور ہو رہے ہیں، قسم خدا کی ہم تباہ ہو رہے ہیں.
اگر علم کے راستے پہ چل کر ہمارے اندر بڑائی آ رہی ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم کچھ نہیں کما پا رہے، اگر نیکی اور عبادت کے راستے پہ چل کر ہمارے اندر فخر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے اللہ کی نگاہ رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اللہ کی نگاہ رحمت سے ہم گرائے جا رہے ہیں۔ انسان تو وہ ہے کہ ہر وقت اس کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت رہے، اور دل سے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، دل سے عاجزی کا احساس، دل سے فروتنی، دل سے یہ خیال کہ ہم کچھ نہیں ہیں، دل سے یہ جذبہ کہ سب بہتر ہے، سب سے کمتر میں ہوں۔ میرے بھائی، آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جس دن ہمارے دل کی یہ کیفیت ہو گئی، یہ جتنے ہمارے جھگڑے ہیں، نزاعات ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، مٹنے لگیں گی۔ اس لیے کہ ہم جب یہ خیال کر لیں گے کہ میں سب سے کمتر ہوں، اگر مجھ کو کوئی برا کہہ رہا ہے میں تو اس سے زیادہ برا ہوں، اگر کوئی میرا عیب بیان کر رہا ہے وہ میرا خیر خواہ ہے، نہ یہ کہ وہ مجھ کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس کہلاتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ابن عابدین شامی جیسے فقیہ کو بھی فقیہ النفس نہیں کہتے تھے، ان کی نگاہ تھی اور وہ اس درجے پر تھے کہ یہ فیصلہ کر سکیں۔ لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت گنگوئی فقیہ النفس ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے علم میں، اور عمل میں کہاں، سبحان اللہ، کہاں کس بلندی پر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تھے، سرپرست تھے وہاں کے، جلسہ تھا اور جلسہ ختم ہوا، نماز ہونی تھی، بھیڑ لگ گئی اور لوگ ٹوٹے پڑ رہے مسافے کے لیے، جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہے تھے، لیکن دیر ہوئی، ایک رکعت چلی گئی۔ نماز کا جب سلام پھیرا، ایک سرد آہ کھینچی، چہرے پر رنج کے آثار تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، عمل دیکھو کیسا بہترین عمل ہے۔ ابھی جو میں گیا تھا لوہاری بھی گیا، لوہاری وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی سی مسجد تھی، بہت چھوٹی مسجد، وہ جو وہاں کے بزرگ تھے بیچارے، وہ بھی تصوف کا بہترین نمونہ، سبحان اللہ۔ جب میں پہنچا انہوں نے استقبال کیا، بوڑھے سے آدمی تھے، دبلے پتلے اور دیہاتی نظر آ رہے ہیں، لیکن چہرہ بتا رہا تھا باخدا آدمی ہے، باخدا آدمی۔ لپک کے آئے اور میں تو سمجھتا تھا کہ مجھ کو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ آئے۔ عجیب بات ہے، ایک جملہ میرے بارے میں کہا، میں اس کو نقل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آئے اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ رسائی کدھر ہے، اور آئے اور ملاقات کی بڑے اتفاق سے اور لے گئے، اور انہوں نے مجھ کو بتایا کہ اب تو یہ مسجد بڑی ہو گئی، پہلے اتنی بڑی تھی، وہ جگہ بھی لے جا کے دکھائی۔ اسی میں چھوٹا سا حجرہ تھا، اس حجرے میں حضرت میاں جی نور محمد جو حاجی امداد اللہ صاحب کے مرشد تھے، انہوں نے 32 سال اس حجرے میں گزارے ہیں۔ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور بچوں کو مکتب پڑھاتے تھے۔ اتنا بڑا ولی کامل ہے، عارف انسان ہے، لیکن پوری زندگی بس امامت کی اور بچوں کو مکتب پڑھایا اور اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا۔ گمنام لا الہ الا اللہ، اپنی ہستی مٹا دی۔ یہ نہیں کہ ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے۔ حاجی صاحب نے خواب دیکھا تھا جس کی بنیاد پہ گئے مرید ہونے کے لیے، ورنہ ان کی کوئی شہرت ہی نہیں تھی، کوئی پہچان ہی نہیں کہ پیر صاحب ہیں۔ ان کو تو لوگ مکتب کا ملا جی سمجھتے تھے، اور وہ بس بیچارے اپنا مکتب پڑھاتے تھے اور اللہ کے ذکر میں یاد میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی بنیاد پہ پہنچے تھے۔ خواب دیکھا، ان کی شکل دکھائی گئی، ان کے خاندان کے کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا حضرت حاجی صاحب کا
اور ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیے، تو واضح اشارہ تھا کہ ان سے بیعت ہونا ہے۔ وہ متردد تھے کس سے بیعت ہوں، کس سے تعلق قائم کروں۔ اب وہ جو شکل خواب میں دیکھی تھی، اس زمانے کے جتنے بڑے اور مشہور لوگ تھے، اولیاء، پیر، مشائخ، ان کے ہاں گئے کہ وہ شکل دیکھنے کو مل جائے، کہیں وہ شکل نہیں ملی، مایوس سے ہونے لگے۔ تو کسی نے کہا ارے وہ لوہاری میں بھی ایک ملا جی ہیں، میاں جی ہیں، وہ بھی لوگوں کو مرید کرتے ہیں اور ذکر سکھاتے ہیں، وہاں ان کو بھی جا کے دیکھ لو۔ تو اب حاجی صاحب کے پاس، حاجی صاحب وہاں پہنچے حضرت میاں جی کے پاس، اور مسجد میں، اسی مسجد میں جس کا میں یہ قصہ سنا رہا، مسجد میں حاضر ہوئے، اور جب آئے حضرت کھڑے ہوئے تھے، اور یہ آئے اور بس جیسے ہی نظر پڑی، اللہ اللہ اللہ، یہ تو وہی چہرہ ہے، وہی شخص ہے، بس لپک کر گئے اور حضرت کے سے لپٹ گئے۔ اور میاں جی نے ان کو نظر بھر کے دیکھا اور فرمایا ارے میاں، خواب پر تم کو اتنا اعتبار، یہ فرمایا خواب پہ تم کو اتنا اعتبار، اللہ اللہ اللہ۔ حاجی صاحب نے گزارش کی کہ بیعت فرما دی اور حلقے میں داخل ہوئے۔ اب سنو، جس آدمی نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اور ایک چھوٹے سے مکتب میں اور مسجد میں زندگی گزاری تھی، حاجی امداد اللہ ان کے خلیفہ ہوئے، حافظ ضامن ان کے خلیفہ ہوئے، اور مولانا شیخ محمد محدث تھانوی محدث کہلاتے تھے، اور وہ مکتب کے ملا سے جا کے بیعت ہوئے اور خلیفہ ہوئے اور کتنی بلندیوں تک پہنچے۔ اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے خلیفہ کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ان کے سینے کی دولت سارے عالم میں پہنچائی، مشرق مغرب شمال جنوب، کوئی کونا ایسا باقی نہ بچا جہاں تک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلفاء، پھر ان کے خلفاء کے خلفاء نہ پہنچے ہوں۔ انہی کے خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ایک عالم مستفید ہوا، انہی کے خلیفہ ہیں حضرت تھانوی، جنہوں نے 1000 کتابیں تصنیف کی، آج دنیا میں ہر خطے میں ان کی تصنیفات پہنچ رہی ہیں۔ انہی کے خلیفہ تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو حضرت مولانا الیاس کے مرشد تھے، حضرت مولانا الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت شروع کی، وہ اس سلسلہ وہیں پہنچ گیا۔ اور اس طرح بھی دیکھیے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت نانوتوی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، انہی کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا محمد علی منگیری، جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ بھی حاجی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ندوہ قائم کیا۔ انہی کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مظہر نانوتوی، جنہوں نے مظاہر علوم قائم کیا، حضرت مولانا خلیل احمد سے بھی ان کا تعلق تھا اور حضرت حاجی صاحب سے بھی تعلق تھا۔ تینوں بڑے مراکز جو علم کے ہیں، وہ سب حاجی صاحب کے خلفاء کے قائم کیے۔ سارا جو علم پہنچ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کی تہ میں پھر حاجی صاحب نظر آئیں گے۔ اور ادھر تبلیغی جماعت کی جو ساری نقل و حرکت ہے، وہ سب آخری سرا وہیں پہنچے گا۔ اور حاجی امداد اللہ کا دل جہاں سے روشن ہوا، وہ وہی مکتب کا ملا، وہی میاں جی نور محمد، وہاں پہنچ گیا سلسلہ۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، خدا نے سارے جہان میں اس کے فیض کو پہنچا دیا، سارے جہان میں۔ مولانا زکریا صاحب اسی سلسلے میں، مولانا زکریا صاحب دنیا کے کتنے ملکوں میں ان کے خانقاہیں قائم ہیں، ان کے خلفاء کی خانقاہیں قائم ہیں، ان کے خلفاء کی خانقاہیں قائم ہیں۔ صرف ان کے ایک خلیفہ جو ابھی قریب میں گزرے ہیں، پیر مختار الدین شاہ کربوغا شریف میں، پڑوس کے ملک میں، ان کے ہاں اعتکاف کرنے والوں کی جو اجتماع ہوتا ہے، وہ تقریباً 25,000 لوگوں کا اجتماع، اندازہ کیجیے کہاں کہاں فیض پہنچا اور کہاں کہاں فیض پہنچ رہا ہے۔ اور سارے فیض کو سمیٹ کے آپ لے جائیں گے لوہاری کی چھوٹی سی مسجد میں پہنچ جائیں گے، وہاں میاں جی مکتب پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے 30 سال یا 40 سال ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، حضرت میاں جی نور محمد۔ اور پھر سنیے، حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جس حجرے میں عبادت ریاضت کرتے تھے، جہاں ہم لوگ حاضر ہوئے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی انہی کے سلسلے میں ہیں۔ حضرت مدنی جب پہنچے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے
اور یہ حصہ بھی سن لیجئے، پھر اس کو مکمل کرتا ہوں۔ بر صغیر میں پچھلی صدی میں جن دو مشائخ کا فیضان نہایت عام ہوا، ان بزرگوں کے بعد، حضرت گنگوہی کے بعد، حضرت نانوتوی کے بعد، جن دو بزرگوں کا فیضان سب سے زیادہ عام ہوا، ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں اور دوسرے حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ ان دونوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے واسطے سے پھر وہیں پہنچ گئے۔ حضرت میاں جی نور محمد کے یہاں وہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے، حضرت گنگوہی حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت حکیم الامت براہ راست حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہیں جا کر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، حضرت مدنی گئے، حجرے میں حاضر ہوئے، تھوڑی دیر رہے، ارشاد فرمایا نور کا ایک ستون اس حجرے سے آسمان تک دکھ رہا ہے، نور کا ستون ہے اس حجرے سے آسمان تک۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت مدنی اپنے مریدوں کو بعض مریدوں کو جو ذکر شغل میں آگے ہوتے تھے بھیجتے تھے، جاؤ میاں جی کے حجرے میں وقت گزار کے آؤ، چلہ کاٹ کے آؤ۔ خود فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے یہاں چلہ گزارو، اور شاہ عالم اللہ صاحب رائے بریلی وہاں پہ چلہ گزارو، ایسی بابرکت جگہ ہے، پورا نوار جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں جی بہت اونچے بزرگ تھے لیکن نہایت متواضع، منکسر المزاج۔ اللہ اللہ، اونچی آواز بھی کوئی ان کی نہیں سنتا تھا، اتنے سادہ معصوم۔ سبحان اللہ، رہتے ایسے تھے جیسے کوئی گنوار ہے، دیہاتی ہے، کوئی اپنے وجود کا احساس تک نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہی حضرت میاں جی نور محمد سے ان کا تعلق ہے، علم میں عمل میں کتنے اونچے درجے کے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے فقیہ النفس کہلا رہے ہیں، لیکن محدث جلیل تھے، سبق پڑھاتے تھے حدیث شریف، اور دنیا ان سے استفادہ کرتی تھی۔ ایک دن خانقاہ میں درس ہو رہا تھا، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، سب طلبہ بیٹھ کے حدیث شریف پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں بارش برسنے لگی تو سب طلبہ کتاب لے کے صاحبان کی طرف بھاگے کہ بارش سے بچ سکیں۔ حضرت بھی پڑھا رہے تھے، اٹھے، لیکن طلبہ تو جلدی جلدی صاحبان میں پہنچ گئے کہ بارش سے بچ سکیں، اور حضرت نے یہ کیا کہ طلبہ کی جو جوتیاں تھی، چپل تھے، ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور لے کر پھر صاحبان کی طرف چلے۔ جوتے چپل مہمانان رسول کے ہیں اور حدیث شریف پڑھنے والوں کے ہیں۔ اللہ اللہ، عاجزی دیکھیے، تواضع اور عبدیت دیکھیے، سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی کتنے بڑے شخص تھے، ان کے ضابطے اصول کی بات سنیے یا ان کی سختی کی، وہ معلوم ہوتا ہے کسی جاہل آدمی کو معلوم محسوس ہوگا کہ کوئی مغرور آدمی تھے۔ توبہ توبہ توبہ، نہیں، دل کی کیفیت نہایت عاجزی کی، البتہ تربیت کے لیے سختی برتتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ ہیں؟ حضرت حاجی صاحب کے یہاں تو بہت نرمی تھی، حضرت حاجی صاحب بہت نرم تھے، نہایت شفیق، بہت محبت تھی ان کے اندر، کوئی آ جائے سب کو سینے سے لگا لیں، نہایت شفیق۔ وہیں خانقاہ تھانہ بھون کا قصہ ہے، حضرت رات کو جاگتے تھے، وہی خلوتگاہ تھی، ایک دم چھوٹا سا حجرہ ہے، اسی میں اپنا عبادت ریاضت کرتے تھے۔ ایک حجرہ حافظ ضامن صاحب کا ہے، وہ بھی اس میں عبادت ریاضت میں مشغول۔ تو حضرت رات کو جاگتے تھے، صرف دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو ذرا آرام کے لیے لیٹے، ایک آدمی آ گیا، آ کے اس نے حضرت کو جگا دیا، کوئی ملال نہیں، کوئی غصہ نہیں، پوری بات اس کی سنی، نیند بھی خراب ہو گئی، قیلولہ بھی برباد ہوا، پھر اپنے کاموں سے لگ گئے، رات بھر پھر جاگے، پھر دوپہر کو لیٹے،
پھر وہ چلا آیا اور پھر اس نے اپنی کتھا سنانی شروع کی، لیکن اب بھی پیشانی پہ شکن نہیں، پھر سن رہا ہے۔ اب تیسرا دن آیا، پھر وہ چلا آیا۔ وہ حافظ ضامن صاحب وہ بہت جلالی تھے، ان میں بہت جلال تھا۔ پوری زندگی میں صرف 6 آدمیوں کو بیعت فرمایا، صرف 6 آدمی، 1 درجن بھی نہیں ہوئے، آدھا ہی درجن، صرف 6 آدمی بس۔ ان کے ہاں کوئی معیار پہ اترتا نہیں تھا، وہ آتا تھا کوئی بیعت ہونے، چلیے کسکیے، ان کے ہاں دال نہیں کرتی تھی، کہتے تھے حاجی صاحب ہے، جاؤ حاجی صاحب سے بیٹھو۔ مزاحیہ ذرا تھے، بیٹھے ہوتے تھے، خانقاہ میں کوئی آتا تھا، 3 بزرگ رہتے تھے اس زمانے میں خانقاہ میں، یہ تینوں تھے، ایک ہی مرشد کے 3 خلیفہ تھے، تینوں ایک ہی خانقاہ میں رہتے تھے، تو یہ بیٹھے رہتے تھے۔ وہ آیا کوئی، کہتے تھے میاں بیعت ہونے آئے ہو؟ وہ دیکھو حاجی صاحب کا حجرہ ہے، ادھر جاؤ بیٹھو۔ اچھا مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے؟ وہ دیکھو حضرت مولانا شیخ محمد، وہ بہت بڑے عالم تھے، محدث کہلاتے تھے، وہ حجرہ ادھر ان کا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے ادھر جاؤ، اور حقہ پینا ہے تو یار کے پاس بیٹھ جاؤ، ادھر حقہ پینا ہے، ادھر جلوہ فروز ہو۔ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیے کیسی عقیدت ہے۔ اچھا یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، حاجی امداد اللہ صاحب کو میاں جی نے خلافت بعد میں دی ہے، ان کو پہلے دی ہے، یہ پہلے ان کے خلیفہ ہوئے ہیں، بعد میں حاجی صاحب کو خلافت، لیکن اتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ حقہ پینا ہے ادھر بیٹھو، کوئی اور کام ہے ادھر جاؤ، اور بیعت نہیں کرتے تھے۔ کل 6 لوگوں کو بیعت فرمایا بس، حافظ ضامن صاحب، اور شہید ہوئے۔ ابھی جو میں گیا نانوتا تو ریشمی لباس میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا، ریشم کا لباس تیار کروایا تھا، جنگ میں پہننا درست ہے، ریشم کا لباس تیار کروایا تھا، اور دعا کرتے تھے اس میں میری شہادت ہو، اسی میں شہادت ہوئی، اس پر سب خون ان کا لگا ہوا ہے، وہ جبہ دیکھ کے آیا، وہ محفوظ ہے، اسی میں شہادت عمل میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے آدمی تھے با کرامت کہ لوگ دیکھتے کہ گولی لگی اور دوڑ کے آتے تھے کہ یہ تو شہید ہو گئے، لیکن قریب آتے تھے تو معلوم ہوا گولی لگی ہی نہیں، گولی لگ رہی ہے اور پھر گولی نہیں لگی۔ اور شہادت کا ایسا شوق تھا، کئی دفعہ یہی واقعہ ہوا، تو ایک دن دعا مانگی، اللہ میں تجھ سے کرامت نہیں شہادت مانگتا، اس دن شہید ہوئی، اس دن شہید ہوئی۔ حضرت گنگوئی نے ان کو ان کا جسم اٹھا کر وہاں سے لے کے آئے تھے، اور حضرت گنگوئی جیسے شخص نے ان کے کچھ خون آلود بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے تھے برکت کے لیے، وہ بھی محفوظ ہے۔ اور پھر بعد میں ان کے صاحبزادے کو دیا اور کہا اگر تمہارا حق نہ ہوتا یہ بال میں کسی کو نہ دیتا، اپنے لیے برکت کے لیے سنبھال کر رکھتا۔ یہ اتنی قدر تھی، ایسی عظمت تھی، سبحان اللہ۔ اب سنیے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی صاحب کا قصہ سنا رہا تھا وہ مکمل کر دوں پھر وہ اگلی بات کہتا۔ حضرت حاجی صاحب وہ تیسرے دن پھر وہ چلا آیا، وہ سنا رہا تھا، تو تیسرے دن پھر آ گیا۔ حافظ ضامن صاحب 2 دن سے وہ بھی دیکھ رہے تھے، اب یہ جو تیسرے دن آیا بس ان کو جلال آئی ہے، وہ آئے اور کہا کمبخت تو خود پیر پھیلا کے رات کو سوتا پڑا رہتا ہے، اور یہ بیچارے بزرگ روز رات کو عبادت کرتے ہیں، سونے کا وقت ان کا آتا ہے تو روز چلا آتا ہے، اگر کل سے دکھا ٹانگ توڑ دوں گا۔ حافظ صاحب وارننگ نہیں، اور کہا ادھر دکھائی مت دینا، خانقاہ میں نظر نہیں آنا، اس لیے کہ وہ بیچارے تو نہایت حلیم کریم شفیق انسان ہیں، وہ تو کبھی نہیں کہیں گے، تم 10 دفعہ بھی جگاؤ گے تو جاگیں گے، لیکن آئندہ سے تم ادھر دکھے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کو تنبیہ فرمائے۔ تو حضرت حاجی صاحب میں بہت شفقت تھی، نرمی تھی، اور حضرت تھانوی میں اصول کی پابندی تھی اور جلال اور سختی۔ تو کسی نے کہا حضرت تھانوی سے کہ آپ کے پیر صاحب تو بہت نرم تھے، آپ سخت ہیں، ایسا کیوں؟ پیر صاحب سے آپ کا طرز تربیت ملتا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا ارے میاں
ہمارے حضرت میں برکت ہی برکت تھی، برکت ہی برکت تھی، اس برکت سے سب کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ ہم میں وہ برکت نہیں ہے، اس لیے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں اصلاح حرکت سے ہوتی ہے، وہاں برکت سے ہو جاتی تھی، یہاں برکت نہیں ہے، اس لیے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے حضرت میں بہت برکت تھی، برکت سے اصلاح ہو جاتی تھی، اور یہاں وہ برکت نہیں ہے، اس لیے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اب سنیے حضرت تھانوی کی جو بات سنانی تھی وہ اب سنیے۔ حضرت مدنی کے ساتھ والا واقعہ تو سنا دیا، دوسرا قصہ سنیے، اور اس قصے میں دو قصے ہیں۔ ایک تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کئی دفعہ میں سنا بھی چکا ہوں کہ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر صاحب وہ نہایت بے نفس بزرگ تھے، سبحان اللہ، اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب ان کے سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب دو زانوں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے مشائخ دو زانوں بیٹھتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری انہی سے بیٹھتے، انہی کے خلیفہ تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے خلیفہ تھے، مولانا منظور نعمانی ان کے خلیفہ تھے، بڑے بڑے علماء مشائخ سب نہایت قدردان، لیکن خود نہایت بے نفس، نہایت بے نفس، اللہ اکبر، نہایت عاجزی۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی کے یہاں حاضر ہوئے حضرت شاہ عبد القادر صاحب، اتنی عاجزی، خود اتنے بڑے شیخ تھے، حضرت اوپر مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی نے کہا نہیں آپ اوپر تشریف لائے، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کے بازو میں بیٹھنے کا میں اہل نہیں ہوں، نہیں بیٹھ سکتا آپ کے بازو میں۔ حضرت تھانوی نے کہا نہیں آئیں، انہوں نے کہا جی نہیں، تو حضرت تھانوی بھی جو حضرت تھانوی تھے کہنے لگے پھر مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں آپ کے بازو میں بیٹھ جاؤں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ تو پھر وہ اوپر تشریف لائے اور بعد بہت احترام سے بیٹھے، پھر بات چیت چلی۔ اب یہ بھی سنیے آدمی اپنے آپ کو مٹاتا کیسے، یہ بھی سنیے۔ بات چلی تو حضرت تھانوی نے کہا کہ آپ کے جو مرشد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حاضری دیتا تھا۔ یہ بھی دیکھیے حضرت تھانوی کو کیا ضرورت تھی، وہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے جو حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، یعنی بیچ میں واسطہ ہے، یعنی ان کے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ عاجزی دیکھیے اور اپنی تربیت اور اصلاح کا جذبہ دیکھیے۔ کہاں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی خدمت میں آیا کرتا تھا ان کی زیارت کے لیے، آپ کو دیکھنا یاد نہیں آتا ان کے پاس؟ شاہ عبد القادر صاحب سے کہا تو شاہ عبد القادر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے؟ ایک پنجابی جوان تھا، اونچا سا تہمت باندھتا تھا اور برتن لاتا تھا اور مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا اور پھر برتن دھلتا تھا، دسترخوان بچھاتا تھا، وہ پنجابی نوجوان آپ کو یاد ہے؟ حضرت نے کہا ہاں کچھ یاد آتا ہے کہ جب ہم جاتے تھے وہی بیچارہ خادم کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، دسترخوان بچھاتا تھا، فلاں فلاں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے کہا حضرت وہ میں ہی تھا، وہ خادم میں ہی تھا، میں ہی وہ سب خدمت حضرت کے یہاں انجام دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا سچ ہے جو خدمت کرتا ہے مخدوم بنتا ہے، اور آپ کو اللہ نے اونچا مقام دیا۔ اب سنیے، جب حضرت اٹھنے لگے، حضرت تھانوی، علالت کا زمانہ تھا تو اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہی ان کا ضابطہ، کوئی ہم کو سہارا نہ دے، کوئی ہم کو ہاتھ نہ لگائے، تو یہ بھی ان کے یہاں پابندی تھی۔ تو جب اٹھنے لگے تو ذرا تأمل ہوا اٹھنے میں، سہارا لے کے اٹھنے لگے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور سہارا دیا اور ان کو کھڑا کر دیا۔ تو حضرت تھانوی نے پیچھے پلٹ کر ان سے کہا، اور کتنے درد سے کہا ہوگا، فرمایا مولانا آپ نے یہاں یاد رکھا ہے تو وہاں بھی یاد رکھے گا۔ اللہ اللہ اللہ، عاجزی دیکھیے اور اپنے بارے میں احساس دیکھیے، کہا ادھر بھی یاد رکھیے، آپ نے یہاں سہارا دیا ہے وہاں بھی سہارا دیجیے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے۔ اب سنیے، اسی ملاقات میں
حضرت تھانوی نے یہ بات بھی کہی کہ میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتا تھا، لیکن ایک بات ایسی پیش آ گئی کہ پھر میں نے جانا چھوڑ دیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب چونک گئے اور پوچھا، حضرت ہم سے کیا گستاخی ہو گئی، آپ کی شان میں کیا بات ہو گئی کہ آپ نے اس کی وجہ سے آنا چھوڑ دیا؟ فرمایا، ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا اور رات کو میرا قیام ہوا، گرمی کا زمانہ تھا، سائبان میں چارپائی بچھا دی گئی تھی، اس پہ میں لیٹ گیا۔ آدھی رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سرہانے کوئی بڑے میاں لاٹھی لے کے کھڑے ہیں اور اپنی تھوڑی لاٹھی پہ رکھے ہوئے ہیں، اور نظر پڑی اندھیرا تھا، میں پہچان نہیں سکا۔ پھر میں نے ذرا غور سے دیکھا، اٹھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ خود حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب جن کی زیارت کے لیے گئے ہیں، جن سے ملاقات و استفادے کے لیے گئے ہیں، وہ سرہانے کھڑے ہوئے ہیں لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس پہ تھوڑی رکھے ہوئے، اور پتہ نہیں کب سے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت نے، حکیم الامت نے فرمایا کہ حضرت آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں تشریف لائے ہوئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ مولانا ہماری خانقاہ میں دیہاتی لوگ زیادہ آتے ہیں، مجھ کو یہ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیند میں خلل ہو جائے، اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی ادھر نہ آئے، آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے اور کیسے بے نفس لوگ تھے۔ حضرت تھانوی نے کہا بس وہ آخری دن تھا، پھر میں نے جانا چھوڑ دیا کہ حضرت کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی، اور یہ ان کا عمل، بس پھر میں نے جانا ترک کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلے۔ اللہ اللہ، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے یہ دولت نہ پائی تو پھر کچھ نہ پایا، اور جن جن بزرگوں کا ہم اتنا نام لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کتابیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، قصے واقعات بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اگر ہم نے ان کی روش نہ اپنائی، ان کا طریقہ نہ اپنایا، ان کی راہ پہ نہ چلے، ان کی طرح دل کو دل نہ بنایا، تو پھر ہمارا اس راستے پہ چلنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم نے بس یہ سمجھا کہ ہم خوب ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم تو بہت بڑے ہو گئے، ہم تو ایسے ہو گئے، ہم تو ویسے ہو گئے، ہم کو بولنا آ گیا، ہم کو لکھنا آ گیا، لوگ ہم کو سر آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں، نہ میرے بھائی، یہ سب بس خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ جس وقت اللہ چاہتا ہے، جو دولت نعمت چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کوئی کیوں کبر کرے اور فخر کرے؟ ہماری اپنی ذاتی کیا چیز ہے؟ ہم تو ہر وقت یہ سمجھیں کہ ہم میں عیب ہی عیب ہے، خامی ہی خامی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات درمیان میں سنانے جا رہا تھا، دوسرا کوئی مضمون نکل آیا۔ حضرت گنگوہی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور خطوط آتے تھے تو پڑھوا کے سنتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا زکریا کے والد، وہ خطوط پڑھ کے سناتے تھے، وہ خادم تھے حضرت کے، وہ خطوط پڑھ کے سناتے تھے۔ تو اختلاف تھا، یہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ اس زمانے میں حضرت گنگوہی کو بہت برا بھلا کہتے تھے، اور خطوط میں بھی گالیاں لکھ کر بیچتے تھے، تو وہ خطوط بھی پڑھ کے سنائے جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرے تو کوئی خط ایسا نہیں آیا، تو حضرت گنگوہی نے کہا، ارے مولی یحییٰ، آج کل ہمارے دوست ہم کو یاد نہیں کرتے ہیں، کوئی خط آپ پڑھ کے نہیں سنا رہے ہیں، کیا خط آنا بند ہو گئے؟
تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت، خط تو روز آتے ہیں جن میں آپ کے بارے میں سخت کلمات ہوتے ہیں، بری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم خدام کو ہمت نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ کے سنائیں، اتنے سخت الفاظ ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے کیا جملہ کہا یہ سنیے۔ حضرت نے کہا ضرور سنایا کرو، ہو سکتا ہے ہماری کوئی خامی بیان کی گئی ہو تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اگر ہماری واقعی کوئی خامی ہو، کمزوری ہو، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ چیز ہمارے اندر بھی آئے، اور اسی لیے آج میں نے یہ موضوع چھیڑا تھا، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بتاؤ، اپنے آپ کو اونچا نہ ظاہر کرو۔ اللہ پاک مجھ کو بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے بہت ہی مخلص حضرت مولانا یحییٰ قاسمی صاحب کی والدہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئی، آپ سب ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ ہمارے مخلص صوفی رمضان صاحب کے بھائی جو یہاں بھی بکثرت تشریف لاتے تھے اور یہاں مجھ سے بھی بہت ان کو تعلق تھا، قریب میں بھی آئے تھے، اور اچانک ان کو فالج کا حملہ ہوا اور پھر اسی میں انتقال کر گئے۔ بہت ہی بیچارے محبت کرنے والے آدمی تھے، یاسین بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے اشفاق سر ہمارے بڑے مخلص ہیں اور تعلیم و تدریس میں بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ، انگریزی زبان میں بھی ان کو دسترس ہے۔ ان کی والدہ بھی علیم تھیں اور مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی۔ عمرہ کے لیے گئی تھی، وہیں بیمار ہو گئی اور پھر وہیں علاج ہوتا رہا، پھر وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت سے مریضوں نے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ ہمارے مخلص حضرت مولانا سعید الظفر صاحب ہیں سہارنپور میں، ان کے والد حضرت مولانا یعقوب بن شہری صاحب ملی تحریکی آدمی ہیں، وہ بھی بہت سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعائے صحت و شفا فرمائے۔ اور ایسے ہی ہمارے مخلص مفتی شاہ نواز صاحب ہیں پونا کے، وہ بھی برابر مجلس میں آتے تھے، آج کل وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کامل شفا عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، مراقبہ کریں، سر کو دل کی جانب جھکائیں اور مراقب رہیں، دل سے اللہ اللہ کہنے کا احساس ہو، یہ خیال ہو کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔